بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ قطب الدین مبارک شاہ خلجی کا ہے۔ یہ علاؤ الدین خلجی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اس کی سلطنت 2/3 ہندوستان پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مذہباً مسلمان تھا، لیکن اس کی حرکات انسانیت کی تمام حدیں کراس کر گئی تھی۔ یہ مکمکا کا ماہر تھا۔ اس نے ملک کے تمام اہم لوگوں کو خطاب، اعزازات، جاگیریں اور وزارتیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ ملک کے تمام حق گو، ایماندار اور با اثر لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کرا دیا۔ ملک کا جو بھی شخص اس کو چیلنج کرتا تھا، یہ اسے دولت کے ذریعے خرید لیتا تھا یا پھر قتل کرا دیتا تھا۔ یہ معاملہ اس حد تک رہتا تو درست تھا، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر بادشاہ یہی کرتے ہیں، لیکن وہ فطرتاً ایک مکروہ کردار تھا۔ وہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ گجرات کے ایک نوجوان ہندو لڑکے پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس لڑکے کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ اسے خسرو خان کا خطاب دیا، وزیر بنایا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بادشاہ سلامت ہر روز خسرو خان کے ساتھ شادی کرتے تھے۔ یہ ایک دن خسرو خان کا دلہا بنتے، باقاعدہ بارات تیار ہوتی، ملک کے تمام عمائدین لباس فاخرہ پہن کر اس بارات میں شامل ہوتے۔ شامیانے لگتے، باراتیوں کو کھانا کھلایا جاتا، قاضی صاحب آتے اور بادشاہ سلامت کا خسرو خان کے ساتھ نکاح پڑھایا جاتا اور اس کے بعد ڈولی رخصت ہو جاتی۔ اگلے روز خسرو خان دلہا بنتا اور بادشاہ سلامت قطب الدین اس کی دلہن بنتے، اور اس تقریب میں بھی عمائدین سلطنت باقاعدہ شرکت کرتے تھے۔ اس نکاح کا ولیمہ بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے ملک میں حسن فروشی اور شراب نوشی کی کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ بادشاہ سلامت دربار میں زنانہ کپڑے اور زیورات پہن کر بھی تشریف لے آتے تھے، اور درباری ان کے جمال کی کھل کر تعریف کرتے تھے۔ قطب الدین مبارک شاہ نے ہندوستان پر 4 سال 4 ماہ حکومت کی۔ اس دوران خسرو خان اس کی کمزوری بن گیا۔ خسرو خان نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور اس نے بادشاہ کے کان بھر بھر کر اس کے تمام وفادار ساتھی قتل کروا دیے۔ عزیز رشتہ داروں کو جیلوں میں پھنکوا دیا۔ محل اور دربار میں اپنی برادری کے لوگ لگوا دیے، اور پھر ایک دن بادشاہ کو عین اس وقت قتل کر دیا جب وہ زنانہ کپڑے پہن کر خسرو خان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بادشاہ کا سر محل سے باہر پھینک دیا گیا اور خواجہ سرا خسرو خان ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ خسرو خان نے اقتدار سنبھالتے ہی محل میں موجود قرآن مجید جمع کروائے اور نعوذ باللہ انہیں دربار کی کرسیاں بنا دیا۔ مسلمان عمائدین کو ان پر بیٹھنے کا حکم دیا اور یہ لوگ ان کرسیوں پر بیٹھتے بھی رہے۔ نیا بادشاہ دربار میں درباریوں پر پیشاب بھی کر دیتا تھا۔ یہ حرکات اس قدر بڑھ گئیں کہ لوگوں نے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر دیپال پور کے امیر غازی ملک کو دلی آنے کی دعوت دی۔ غازی ملک نے دلی فتح کی، خسرو خان کو قتل کیا اور سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے حکومت شروع کی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔